अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हिंदुस्तान भर में दोपहर 2 बजे और तेलुगु रियासतों में 5 बजे के बाद चांद ग्रहण। इत्तेफाकी तौर पर गोली चलने से जख्मी पुलिस कांस्टेबल फौत। आदिलाबाद जिले में 2 शेरों की मौजूदगी से अवाम में खौफ। जिले वारंगल में कार लारी से टकरा गई, 3 हलाक 6 जख्मी। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना की IAS ऑफिसर स्मिता सबरवाल, जो कि सोशल मीडिया पर सरगर्म रहती हैं और मुख्तलिफ मसाइल पर अपने ख्यालात का बाकायदगी से इजहार करती हैं, ने गैंग रेप के मुजरिमों की रिहाई पर सनसनीखेज तबसरा किया। गैंग रेप केस में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर उनका तबसरा सोशल मीडिया पर सनसनी पैदा कर रहा है। ट्विटर पर उनके तबसरों को खवातीन की जानिब से ज़बरदस्त पजीराई मिल रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गैंग रेप के एक मुलजिम को सज़ा को तकनीकी बुनियाद पर आर्जी तौर पर रोक दिया है। जस्टिस रोहित आर्या और जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव धर्मानम की बेंच ने 25 साल की सजा को मुअत्तल करते हुए मुलजिम को 2 लाख रुपये के शख्सी मसलके पर जमानत दी। मुलजिम इस वक्त जमानत पर बाहर है। इस मामले पर हर तरफ से तनकीद की जा रही है। बहुत सी खवातीन और मशहूर शख्सियात रद्द अमल दे रही हैं। स्मिता सबरवाल ने भी इस वाक़े पर रद्द अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अगर अदलिया में इस किस्म के मायूस कुन फैसले जारी रहे तो वक्त आ गया है कि इस मुल्क में खवातीन को हथियार उठाने का हक दिया जाए। इंसाफ और कानून 2 मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं, ये शर्म की बात है। स्मिता सबरवाल के तबसरों पर कई सेलिब्रिटीज़ ने अपना रद्द अमल जाहिर किया है। अगर आप इस जिद्दोजहद की तारीफ़ कर रहे हैं तो जो आप ख़वातीन के लिए कर रहे हैं, तो कुछ लोग तबसरा कर रहे हैं कि आप बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में हो रहे मसाइल को निशाना बना रहे हैं और तेलंगाना में ख़वातीन पर होने वाले मजालिम पर मुनासिब रद्द अमल जाहिर नहीं कर रहे हैं। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आज चांद ग्रहण का मुशाहिदा किया जा सकेगा। जनूबी अमेरिका, शुमाली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, शुमाली बहर ओकियानुस और बहरुल काहिल में ये दिखाई देगा। चांद ग्रहण हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:39 पर शुरू होगा, जबकि मुकम्मल ग्रहण दोपहर 3:46 पर शुरू होगा। साइंसदानों के मुताबिक चांद ग्रहण दोपहर 2:39 पर शुरू होगा और उसके अख्ताम का वक्त 6:19 होगा। तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 5:40 से 6:19 तक जुज़वी चांद ग्रहण का नज़ारा किया जा सकता है। अर्जियाती साइंस की वजारत ने कहा है कि जुज़वी और मुकम्मल ग्रहण के मरहले हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि मुल्क में चांद नमूदार होने से पहले ग्रहण शुरू हो जाएगा। अलबत्ता जुज़वी और मुकम्मल ग्रहण का इख्तितामी मरहला मुल्क के मशरक़ी हिस्से में देखा जा सकेगा, जबकि जुज़वी ग्रहण का इख्तितामी मरहला मुल्क के बाकी हिस्सों में नज़र आएगा। मुल्क के मशरक़ी हिस्सों के शहरों जैसे कोलकाता और गुवाहाटी में चांद नमूदार होने के वक्त मुकम्मल ग्रहण जारी रहेगा, जबकि दीगर शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु में चांद नमूदार होने के वक्त मुकम्मल ग्रहण के बाद जुज़वी ग्रहण होगा। चांद ग्रहण पूरा चांद निकलने वाले दिन उस वक्त होता है जब ज़मीन, सूरज और चांद के बीच में आती है और जब ये तीनों एक ही कतार में आ जाते हैं। तालिबात में खुद एतमादी पैदा करने और आजकल के हालात का मुकाबला करने के लिए उन्हें न सिर्फ ज़हनी बल्कि जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाने के मकसद से NCC में शामिल होना बहुत ज़रूरी हो चुका है। उसी के एक हिस्से के तौर पर 7 तेलंगाना गर्ल्स बटालियन से कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रंजीत चाकू की सरपरस्ती में मेजर मीनू तोमर, सूबेदार नायक अश्विन सिंह, नायक सूबेदार रशपाल सिंह, हुसैन PA स्टाफ की जानिब से अनवरुल उलूम डिग्री कॉलेज में अनवरुल उलूम ANO NCC गर्ल्स कैप्टन डॉक्टर कौसर खां की निगरानी में गर्ल्स का इंट्रोलमेंट अमल में आया। इस मौके पर मुकम्मल फिजिकल टेस्ट भी किया गया। उसके बाद NCC में तालिबात का सिलेक्शन अमल में लाया गया। इस मौके पर डायरेक्टर ऑफ अनवरुल उलूम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोफेसर अहमद बेग साहब और डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स मेमन हाजी सज्जाद साहब व दीगर मौजूद थे। गुजरात में नामालूम अफराद ने वंदे भारत एक्सप्रेस के डिब्बे पर पथराव किया, जिसमें सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी गुजरात में इंतखाबी मीटिंग में शिरकत के लिए अहमदाबाद से सूरत जा रहे थे। मजलिस के तर्जमान वारिस पठान ने ट्रेन की टूटी हुई खिड़की की तस्वीर के साथ ट्वीट किया और बताया कि जिस डिब्बे में ओवैसी साहब सफ़र कर रहे थे उस पर पत्थरों से हमला किया गया। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है।
ضلع عادل آباد میں شیروں کی موجودگی کی اطلاع سے عوام میں خوف کی لہر پائی جاتی ہے۔ ذرائع کے مطابق جینت منڈل کے مضافات میں 2 شیروں کے نظر آنے پر متعلقہ حکام کو اطلاع دی گئی۔ چنا کا کوراٹا کینال کے پاس شیروں کی تصاویر کسی نے اپنے سیل فون میں قید کی۔ شبہ کیا جاتا ہے کہ ریاست مہاراشٹر کے تپیشور کے جنگلاتی علاقے سے یہ شیر یہاں پہنچے ہیں۔ متحدہ ضلع عادل آباد میں حال ہی میں شیروں کی موجودگی سے عوام میں خوف کی لہر پائی جاتی ہے۔ ضلع کھمم میں پیش آئے ایک انسانیت سوز واقعے میں ایمبولینس دینے سے انکار کے بعد ایک قبائلی شخص اپنے 3 سالہ بیٹے کی نعش موٹر سائیکل پر کھمم ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سے 65 کلومیٹر دور واقع اپنے گاؤں منتقل کرنے کے لیے مجبور ہوا۔ ضلع کے مڈیپلی سے تعلق رکھنے والا ملا نامی شخص نے اپنے بیٹے کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں شریک کرایا تھا، جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ بعد ازاں وہ ہاسپٹل کے حکام سے رجوع ہوا اور بچے کی نعش گاؤں لے جانے کے لیے اس نے ایمبولینس فراہم کرنے کی درخواست کی، جس پر حکام نے ایمبولینس دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس وقت کوئی مفت ایمبولینس خدمات دستیاب نہیں ہے۔ خانگی ایمبولینس کے لیے رقم ادا نہ کرنے سے قاصر ملا نے موٹر سائیکل پر اپنے بیٹے کی نعش کو منتقل کیا۔ یہ واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ ضلع کمرم بھیم کے کوٹالہ پولیس اسٹیشن میں ڈیوٹی کے دوران اتفاقی طور پر بندوق چل جانے کی وجہ سے زخمی پولیس کانسٹیبل کی علاج کے دوران موت ہو گئی۔ رجنی کمار نے 1.5 سال قبل محکمہ پولیس میں ملازمت حاصل کی تھی۔ وہ گزشتہ مئی سے کوٹالہ پولیس اسٹیشن میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ آج صبح کی شفٹ کے اختتام پر انہوں نے ریلیور کو فون کیا اور آنے کو کہا۔ اسی دوران زوردار آواز سنائی دی۔ جا کر دیکھنے تک رجنی کمار خون میں لت پت پڑے ہوئے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ اتفاقی طور پر گولی چل گئی اور بندوق کی گولی پولیس کانسٹیبل کے گلے کو گولی لگی اور سر کو پھاڑ کر نکل گئی۔ زخمی کانسٹیبل کو بہتر علاج کے لیے کریم نگر کے ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں ان کی موت ہو گئی۔ ضلع ورنگل میں آج ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں 3 افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ یہ حادثہ وردھان پیٹ کے مضافات میں اس وقت پیش آیا جب ٹھہری ہوئی لاری کو کار نے ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں 3 افراد ہلاک اور دیگر 6 زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں کی شناخت کرشنا ریڈی، ورالکشمی اور وینکٹ سائی ریڈی کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب کار سوار ریاست آندھرا پردیش سے ورنگل آ رہے تھے۔ پولیس نے مقام واقعے پر پہنچ کر نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانہ منتقل کر دیا اور زخمیوں کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان میں 500 اور 1000 روپے کے بڑے کرنسی نوٹ منسوخ ہوئے آج 6 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ آج ہی کے دن 8 نومبر سن 2016 کو نریندر مودی حکومت نے اچانک بڑے کرنسی نوٹ کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس نے معیشت کو زیادہ سے زیادہ مستحکم بنانے میں مدد کی ہے، جبکہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ وہ کالے دھن کو روکنے اور نقد پر انحصار کم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ 6 سال قبل 8 نومبر کو وزیر اعظم نریندر مودی نے 1000 اور 500 روپے کے پرانے نوٹوں کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا اور اس بے مثال فیصلے کا ایک اہم مقصد ڈیجیٹل ادائیگیوں کو فروغ دینا اور کالے دھن کو روکنے کے علاوہ دہشت گردی کی فنڈنگ کو ختم کرنا تھا۔ ریزرو بینک کے اعداد و شمار کے مطابق عوام کے پاس کرنسی 21 اکتوبر کو 30.88 لاکھ کروڑ روپے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نوٹ بندی کے اقدام کے 6 سال بعد بھی نقدی کا استعمال کافی ہے۔ 30.88 لاکھ کروڑ روپے پر عوام کے پاس کرنسی 4 نومبر سن 2016 کو ختم ہونے والے 15 دن کی سطح سے 71.84% زیادہ ہے۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے ایک تحقیقی رپورٹ میں کہا ہے کہ ادائیگی کے نظام میں کرنسی ان سرکولیشن کا حصہ مالی سال 2015-2016 میں 88% سے کم ہو کر سن 2021-2022 میں 20% رہ گیا ہے اور اس کے مزید کم ہو کر 11.15% رہنے کا تخمینہ ہے۔ ایس بی آئی کی رپورٹ کے مطابق ڈیجیٹل لین دین کا حصہ سن 2015-2016 میں 11.26% سے سن 2021-2022 میں 80.4% تک مسلسل بڑھ رہا ہے اور سن 2026-2027 میں 88% تک پہنچنے کی امید ہے۔ بالی ووڈ کی مشہور اداکارہ کنگنا رناوت نے ٹویٹر کمپنی کے نئے مالک ایلون مسک کی جانب سے سبسکرپشن کے تحت ٹویٹر کے تصدیق شدہ صارفین سے ماہانہ $8 وصول کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اداکارہ کا کہنا ہے کہ مسک کی جانب سے ٹویٹر کی نئی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کے پاس آدھار کارڈ ہے انہیں بلو ٹیک ضرور ملنا چاہیے۔ ہر ایک جس کے پاس آدھار کارڈ ہے اس کا تصدیق شدہ اکاؤنٹ ہونا چاہیے۔
سعودی عرب میں تنخواہ کا وقت پر نہ ملنا خارجی باشندوں کا عام و سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں حکومت نے عاجرین کو پھر ایک مرتبہ انتباہ جاری کیا ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے کہا ہے کہ مقررہ وقت پر تنخواہ ادا نہ کرنا قانون محنت کی خلاف ورزی ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے ٹویٹر پر ایک وضاحت میں کہا کہ تنخواہ دینے میں تاخیر خلاف قانون ہے۔ متاثرہ ملازم اس کی شکایت وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کی ایپ کے ذریعے کر سکتا ہے۔ وزارت افرادی قوت نے سرکاری ویب سائٹ پر ایک ملازم کی جانب سے استفسار کے جواب میں محکمے نے یہ وضاحت جاری کی ہے۔ فرانسیسی ریالٹی ٹی وی اسٹار اور ماڈل میرین ایل ہیمر نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتے ہوئے انتہائی اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ میرین نے کئی مہینے قبل اسلام قبول کیا تھا اور چہارشنبہ 2 نومبر کو اس کا انکشاف کیا۔ میرین ایل ہیمر نے اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی مرتبہ عمرہ بھی ادا کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کے قریب حجاب پہن کر میرین ایل ہیمر نے انسٹاگرام پر اپنی تصویر شیئر کی ہے اور ساتھ ہی مسجد میں شہادت کے تلفظ سے متعلق ایک ویڈیو بھی شیئر کی ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ ہندوستان بھر میں دوپہر 2 بجے اور تلگو ریاستوں میں 5 بجے کے بعد چاند گہن۔ اتفاقی طور پر گولی چلنے سے زخمی پولیس کانسٹیبل فوت۔ عادل آباد ضلع میں 2 شیروں کی موجودگی سے عوام میں خوف۔ ضلع ورنگل میں کار لاری سے ٹکرا گئی، 3 ہلاک 6 زخمی۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔